ملتان میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ ویمن دوسرا ٹی20 میچ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو 13 رنز کے ساتھ شکست دے دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو جیت کے لیے 182 رنز کا ہدف دیا تھا۔ پاکستان کی جیت کے بعد سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو 13 رنز کے ساتھ شکست دے دی ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے۔ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو جیت کے لیے 182 رنز کا ہدف دیا تھا۔ پاکستان کی جیت کے بعد سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی ہے۔ پاکستان جنوبی افریقہ ویمنز ٹی20 سیریز دوسرے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 13 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 182 رنز کا ہدف دیا تھا۔ جنوبی افریقہ مقررہ اوورز میں 178 رنز بنا سکی۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ ملتان میں پاک جنوبی افریقہ ویمن ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ کھیلا گیا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 13 رنز سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 182 رنز بنائے۔ منیبہ علی نے 45 اور کپتان فاطمہ ثنا نے 37 رنز کی اننگز کھیلی۔ افریقہ ہدف کے تعاقب میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنا سکی۔ افریقہ کی جانب سے لیس نے نصف سنچری سکور کیا۔ پاکستان کی طرف سے سعدیہ اقبال نے 27 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی۔ بہترین کارکردگی پر منیبہ علی کو مین آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ پلیئر آف دا میچ ٹرافی اینڈ کیش ایوارڈ آف PKR 1 lakh to Munibah Ali, the acting captain of the Pakistan, 45 runs on 34 deliveries. پاکستان کی جیت کے بعد 3 ٹی20 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ سیریز کا آخری میچ 20 ستمبر بروز جمعۃ المبارک کو کھیلا جائے گا۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ جنوب میاں والی میں ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ڈینگی کے 2 مقامی مریض سامنے آ گئے۔ ہیلتھ انتظامیہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے اقدامات میں مصروف ہے۔ میاں والی میں ڈینگی کے 2 مقامی مریض سامنے آ گئے۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر رفیق خان نیازی کا کہنا ہے کہ ایک مریض کا تعلق میاں والی شہر سے ہے، جبکہ دوسری مریض بچی ٹولہ منگلی سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈی سی آفس اور ہیلتھ افسران کو ڈینگی کے مریضوں بارے لکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ میاں والی میں 2 کیس ہمارے پاس کنفرم کیسز ہیں۔ ان میں سے ایک کیس کا تو ہم نے ڈی سی صاحب کو بتایا اور اوپر بھی سارا ان رائٹنگ کنوے کر دیا ہے کہ وہ غلطی سے چڑھ گیا ہے، کیونکہ اس کا جو شناختی کارڈ کا ایڈریس اور اس کا وہ سارا لکھا ہوا ہے، وہ والدین سے آپ نے پوری بات کی، ایون کہ لوکل جگہ کا جہاں کا ایڈریس تھا ہم نے وہاں SOP کے مطابق IRS بھی کروایا ہے۔ اس نام کی کوئی بچی ہے ہی نہیں 10 سال کی۔ ہیلتھ ٹیموں نے SOP کے مطابق کام جاری رکھا ہوا ہے۔ DHQ ہسپتال میں ڈینگی کے شعبہ میں 10 مریض زیر علاج ہیں، تاحال 2 مریض کنفرم ہیں۔ میاں والی کے کنفرم کیس ہے وہ ہم بالکل اون کرتے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سسپیکٹڈ کیس تو ہر کہیں سے آ رہے ہیں، لیکن کنفرم کیس ہمارا کوئی بھی نہیں ہے ابھی تک۔ جو اس ٹائم DHQ میں سسپیکٹڈ کیسز 10 پڑے ہیں، لیکن 10 کے 10 کے جو NS1 نیگیٹو ہے اور باقی اس کے کلینکلی پیشنٹ ہیں، فیور ہے، تو اس کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ سسپیکٹڈ کیس ہیں، وہ ڈینگی کے پیشنٹ نہیں ہیں۔ میاں والی کا ایک مریض شوکت آہیر ڈینگی کے باعث راولپنڈی کے ہسپتال میں جان کی بازی ہار گیا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کے طبی عملے کا عظیم کارنامہ، پیشہ ورانہ مہارت سے کانگو کے مثبت کیس کا کامیاب علاج۔ رپورٹ نیگیٹو آنے پر مریض کو گھر روانہ کر دیا گیا۔ شہریوں کا طبی عملے کو خراج تحسین۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کے طبی عملہ نے کانگو وائرس کے مریض کا کامیاب علاج کر دیا۔ رپورٹ نیگیٹو آنے پر مریض کو گھر روانہ کر دیا۔ فوکل پرسن برائے انفیکشس ڈیزیزز وکٹوریہ اسپتال ڈاکٹر فید کا کہنا تھا کہ ٹیسٹ کیس تھا۔ کانگو وائرس مرٹیلٹی ریٹ انتہائی کم ہونے کے باعث علاج مشکل تھا۔ کانگو وائرس سے متاثرہ مریض کے ناک اور مسوڑوں سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا۔ مریض کی کانگو تشخیص کرنا ہی علاج میں پہلی کامیابی تھی۔ یہ پیشنٹ ہمارے پاس تقریباً 10 دن پہلے کیا کہتے ہیں رپورٹ ہوا تھا، اور جیسے کہ اس کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ کانگو ایک وائرل انفیکشن ہے، لیکن اس کی کیا کے ساتھ مورٹیلٹی یعنی کہ شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ ہماری پروفیشنل ٹیم نے اس کو پہلے ہی جس وقت آیا تو ارلی ڈیٹیکشن ہوئی، سسپیشن تھی کہ شاید یہ وائرل ہیمریجک فیور یا کانگو ہو سکتا ہے، تو ہم نے فوری طور پہ اس کا ٹیسٹ بھیج کے اس کو آئسولیٹ کر دیا تھا۔ ٹیسٹ بھیجا اور جب ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو ہم نے جو میئرز پراپر ہوتے ہیں جس میں PPE ہے، ماسک ہے، سارا کچھ کر کے آئسولیشن کے ساتھ کیس ڈیٹیکشن کر کے اس کو پراپرلی کیا کہتے ہیں ہم نے آئسولیٹ رکھا۔
डॉक्टर फाद का कहना था कि मरीज को दौरान इलाज 10 सफेद खून की बोतलें लगीं। मरीज के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहने वाले तमाम अफराद समेत तिब्बी अमला को एंटीवायरल अद्वियात खाकर साइड इफेक्ट्स भी बर्दाश्त करना पड़ा। कांगो वायरस का इलाज न होने के बायस इंटरनेशनल मेडिकल प्रोटोकॉल्स के तहत अद्वियात दी गयी। कुछ एंटीवायरल अद्वियात अस्पताल में मौजूद नहीं थी, बाकी MS की खुसूसी कावे से मंगवाई गयी। वैसे दुनिया भर में कोई प्रॉपर दवाई अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन यह है कि फिर भी कुछ स्टडीज हैं जिसमें रिबावायरिन नाम की एक एंटीवायरल दवाई है जिसका अच्छा रोल है, बट वो भी इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन हमारे MS साहब ने, हमारी टीम ने हमें अरेंज करा के दी बड़ी मुश्किल से, और जो अरेंज हुई उसमें ये होता है कि सिर्फ पेशेंट ने नहीं खानी होती, जिन ने उसको पेशेंट को देखा हो तो उन्होंने खानी होती है। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे स्टाफ ने, हमारा पैरामेडिक स्टाफ ने, हम समेत सब ने वो भी खाई, लेकिन पेशेंट ने भी खाई, और सबके लिए ये दवाई अरेंज की। वो 10 दिन का वो कोर्स पेशेंट को पूरा कराया, और जब अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट रिकवर हुआ तो उसके बाद पेशेंट के टेस्ट नेगेटिव होने पर उसको हमने डिस्चार्ज। कांगो मस्बत केस के पेश नजर बहावल विक्टोरिया अस्पताल इंतजामिया की तरफ से इलाज मौलजा के खसूसी इंतजाम बरूएकार लाए गए। तिबी अमला को PPE किट्स के साथ अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। बहावलपुर जिले इंतजामिया की सुस्ती या ट्रांसपोर्टर्स की हटदर्मी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ मुसाफिरों को मुंतकिल ना किया जा सका। लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स का मुसाफिरों से ताहाल पुराने और मनमाने किराए वसूल करने का सिलसिला जारी है। बहावलपुर की अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल मुसाफिरों को मुंतकिल नहीं किया। लारी अड्डा पर मुसाफिरों से अभी तक पुराना और मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने भी किरायों में कमी करने की हिदायत की थी, मगर लारी अड्डा पर मौजूद तमाम टर्मिनल्स पर नए किराएनामे आवेजान नहीं किए जा सके। मुसाफिर कहते हैं अभी तक पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। किरायों में कमी का इतलाक फौरी तौर पर होना चाहिए था। नहीं, किराए में ज्यादा तो कमी नहीं देखी गई फिलहाल, जैसे पहले ही मतलब चल रहा था वैसा ही हुआ है। ज्यादा मतलब पिछले कुछ महीने पहले जैसे देखे ऐसे वैसे ही है। ट्रांसपोर्टर्स का इस हवाले से कहना था कि ईद मिलादुन नबी की छुट्टी के बायस नया किरायानामा आवेजान नहीं कर सके। आज से नए किरायानामे जारी कर दिए हैं। ये ऐसे है कि 15 तारीख को जो है ना डीजल जो हमने पुराना डाला है वो था पहले वाला, 16 तारीख को हमने वही किराया लिए हैं। उसके बाद हमने ये किराया फौरी तौर पे जनाब DCO साहब के हुक्म के मुताबिक ये हमने 10 रुपए फी स्टाफ कम किया है। पहले जो था हमारा 800 रुपए किराया था, अब 750 रुपए किराया हमने बहावलपुर से रहीम यार खान का किया। बस अड्डों के अलावा गाड़ियों पर भी नए किराएनामे अवेजा नहीं किए गए। मुसाफिरों ने डीजल की कीमत में कमी का रिलीफ फौरी तौर पर फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान इंतजामिया हुकूमती रिलीफ अवाम तक पहुँचाने के लिए मुतहरिक सेक्रेटरी RTA रियासत अली का जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, करप्ट ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने कर दिए। हुकूमती रिलीफ के समरात अवाम तक पहुंचाने के लिए रहीम यार खान इंतजामिया इन एक्शन। पेट्रोल सस्ता होने पर किराए में कमी को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट RTA रियासत अली मुतहर्रिक, जायद किराए वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। राना रियासत अली ने तमाम ट्रांसपोर्टर्स किरायों में कमी से आगाह किया। उनका कहना था कि किसी सूरत जायद किराए वसूल नहीं कर। डीजल और 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हुई है और इससे पहले भी 2 दफा हुई है, और ये बहुत ज्यादा कमी आई है फ्यूल में, और इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। गवर्नमेंट की हदायत भी यही है। तो इस पे हमने तमाम ट्रांसपोर्टरों से मीटिंग भी की है और उनको हदायत जारी कर देंगे। अभी जो हमने रिसेंट इसमें कमी की है वो 5% की है। ये कमी जो है 40 से 150 रुपए तक है किराए में। डिप्टी कमिश्नर ने चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। जायद किराए वसूल करने वालों से रकम वापस लेकर मुसाफिरों को देने के साथ लाख रुपए जुर्माने भी किए गए। मैंने इस पे पिछले 3 दिनों में कोई 3.25 लाख रुपया फाइन किया और बसें भी बंद की हैं और इनको प्रोसिक्यूट भी किया, इनके ऊपर चलान भी किए हैं, और इंशाल्लाह इसको सख्ती से इंप्लीमेंट करवाएंगे जैसे CM साहबा की हिदायत है कि इसके समरात जनरल पब्लिक तक जरूर पहुंचने चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है। राना रियासत अली ने मजीद कहा कि किराए में कमी करते हुए मुसाफिरों को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। जिले इंतजामिया ने शहरी ओलिया को लावारिस कर दिया। 1 महीने पहले होने वाले क्राउन फेलियर पर इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली हैं। आपको बता रहे हैं जिले इंतजामिया ने शहरी ओलिया को लावारिस कर दिया। 1 महीने पहले होने वाले क्राउन फेलियर पर इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। MDA चौक के 4 क्राउन फेलियर्स पर ताहाल काम मुकम्मल ना किया जा सका। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान ज़मीर से। इंतजामिया की नाअहली की तो मुल्तान में इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत जो है वो क्राउन फेलियर्स पर काम का ना करना है,
اور ملتان میں ہونے والے کراؤن فیلیئرز جو ہیں وہ 1 مہینہ قبل جو ہونے والے کراؤن فیلیئرز تھے ان پر ابھی تک جو ہے وہ کام نہیں کیا جا سکا. میرے عقب میں میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے کہ یہ ایک کراؤن فیلیئر رونما ہوا تھا آج سے مہینہ پہلے، اور ایک اسی طرح کا کراؤن فیلیئر جو ہے وہ MDA کی جو گیٹ ہے اس کے آگے رونما ہوا ہے، اور اس سے درمیان میں ہی ایک اور چھوٹا کراؤن فیلیئر رونما ہوا. اس ایک ہی لائن میں 3 کراؤن فیلیئرز جو ہیں وہ رونما ہوئے، مگر انتظامیہ کی نااہلی کے باعث جو ہے وہ ابھی تک بنائے نہیں جا سکے. اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو ایک اور کراؤن فیلیئر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ کراؤن فیلیئر جو ہے وہ 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی انتظامیہ کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکا. مٹی کے ڈھیر جو ہیں وہ اس میں ڈلنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیریئرز جو ہیں انتظامیہ کی جانب سے وہ لگا دیے گئے، اور انتظامیہ جو ہے وہ تاحال ان کو کور کرنے میں قاصر نظر آ رہی ہے. اور ملتان کا مین روڈ ہے، MDA کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ ان کے گیٹ کے اوپر اور ان کے دروازے کے اوپر جو ہے وہ کراؤن فیلیئر کا رونما ہونا اور اس کے بعد اس کا ابھی تک کمپلیٹ نہ ہونا، یہ ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور انتظامیہ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ملتان شہر میں جتنی بھی جگہ کراؤن فیلیئرز ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور مین روڈ ہے اور مین چوک ہے، مین چوک پر کراؤن فیلیئرز کا رونما ہونا انتظامیہ کی غفلت کی باعث جو ہے وہ کسی بھی بڑے ناگہانی آفت کو جنم دے سکتا ہے. انتظامیہ سے جو یہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ فوری طور پر جتنے بھی کراؤن فیلیئرز ہیں وہ کمپلیٹ کریں تاکہ عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے. جی شکریہ سلمان سمیر. خانوال میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. تصور سٹی میں محفل میلاد منعقد ہوئی. محفل میلاد میں ٹریڈ چیمبر کے صدر اور سیکریٹری کی شرکت. مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے. خانوال تصور سٹی میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا اور تصور سٹی کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا گیا. اس پر ہم بات کریں گے. مسجد ثاقب شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس حوالے سے. شاہ صاحب بتائیے گا کہ آج فٹ نوٹ یہاں پر محفل کا اہتمام بھی کیا گیا، تصور سٹی کا افتتاح بھی کیا گیا، اس موقع پر کیا پیغام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہماری یہ محفل ہے یہ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے ہے، اور یہ وہ دن ہے جسے ہم تمام مسلمان بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. اور یقین جانیے جو لوگ بھی ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. مشکلات ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی. میں جیسے امتیازی اسد صاحب نے، ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، بڑی اچھی آج بات کری کہ جب بھی وہ ان کا نام لیتے ہیں تو باوضو لیتے ہیں، اور یہ کامیابی کی بہت بڑی کنجی ہے. اگر میں یہ دیکھوں کہ کوئی بھی آپ کاروبار کریں، کوئی بھی آپ معاملات کریں، اگر آپ ان کو مد نظر رکھتے ہیں، ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، تو یقین جانیے کامیابی آپ کے سامنے ہے، کامیابی کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے. اب میں بات کرتا ہوں تصور سٹی کا بھی ہم نے آج یہاں افتتاح کیا ہے. ہمارے ساتھ ملتان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر میاں راشد صاحب تشریف لائے تھے، اور ہمارے سینئر نائب صدر شیخ ندیم صاحب تشریف لائے تھے، پر تھوڑی سی مصروفیات کی وجہ سے ان کو جانا پڑ گیا. تو وہ آج کا جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، میں یہ بات کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں، کوئی بھی کاروبار کریں آپ اس کو مد نظر رکھیں، ان پہ عمل پیرا ہوں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وعدہ نہیں کرتے. ہم نے تمام ڈیولپمنٹ آلریڈی کمپلیٹ کر دی ہے. بجلی، سیوریج، میٹل روڈ، ہر چیز کمپلیٹ ہے. کوئی وعدہ نہیں. ہم نے اپنے وعدے بعد میں کی چیزیں ہم نے پہلے دے دی تاکہ لوگوں کو سہولیات ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم جو بھی پروجیکٹ شروع کریں گے انہی تعلیمات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسے کمپلیٹ کریں گے. بہت شکریہ. جی بالکل. آج کی محفل کے حوالے سے کیا پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ بلند کریں وہ کتنی بلند مرتبہ شخصیت ہوں گی. تو آج کے دن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ پر عمل کی کوشش کریں. میں تو سادہ ترین بات کرتا ہوں کہ ہم کسی ایک سنت پہ اگر عمل شروع کر دیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں. تصور سٹی کے حوالے سے یہ ایک بہترین ایک تصوراتی سٹی ہے. یہاں بنیادی سہولتیں جو کس رہائشی کالونی میں ہونی چاہیے سید ثاقب علی شاہ نے ہمیں یہاں پرووائڈ کی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. جی بالکل. یہاں پر موجود محفل میں یہی کہا گیا ہے کہ سیرت پر عمل کر کے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. جی شکریہ آپ کا.